أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی ہے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ بات مضبوط کرنے والی ہے گواہی کو. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ آپ آپس میں شک کرو. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ ہو تمہاری تجارت نقد و نقد. تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لیا کرو جس وقت تم خرید و فروخت کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہیں تکلیف پہنچاؤ لکھنے والے کو اور نہ گواہوں کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر ہو وہ تم سفر میں اور نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والا تو رہن ہے قبضہ کی ہوئی. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس اگر ہو امن تم میں سے بعض کو بعض سے، پس چاہیے کہ دے امانت جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس شخص نے چھپایا گواہی کو پس بے شک اس کا گناہ اس کے دل پر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت کے اندر دو حکم ارشاد فرمائے تھے. پہلا حکم یہ تھا کہ جس وقت تم ادھار کا لین دین کرو آپس کے اندر کوئی مدت متعین کر لو تو دو مسائل بیان ہوئے تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اس لین دین میں اس معاملے میں تم دو گواہ بنا لو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو. اور دوسرا حکم اور مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ اس معاملے کو تحریر کروا لو، لکھوا لیا کرو، لکھ لیا کرو. اگر نہیں لکھو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کی علت اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا حکم کیوں دیا. فرمایا کہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات یعنی لکھنا اور گواہ بنانا، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور گواہی کو مضبوط کرنے والی ہے. گواہوں کے لیے یہ مضبوطی کی بات ہے. یعنی دو گواہ تو آپ نے بنا لیے لیکن معاملے کو لکھا نہیں ہے. اب عرصہ گزر گیا، مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کوئی چیز ادھار پر دی تھی، مدت رکھی تھی، مثال ہے 1 سال. اب 1 سال گزرنے کے بعد ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اب گواہوں کو بلایا گیا تو 1 سال گزر گیا، گواہ کہیں کہ ہم بھول گئے ہیں تمہارا معاملات کیسے تھے، کتنا لینا تھا، کتنا دینا تھا، کیا معاملات تھے، کس طرح دینے تھے، کس طرح لینے تھے، ہم تو بھول گئے. تو اب پھر کیا کیا جائے گا؟ تو جب وہ بات لکھی بھی ہوگی تو گواہ بھی مضبوط ہوں گے، ان کو مضبوطی سے یاد ہوگی بات، وہ لکھا ہوا پڑھ لیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے میں شک بھی نہیں ہوگا. یعنی مدت کے اعتبار سے شک نہیں ہوگا کہ اتنی مدت تھی یا اتنی مدت تھی، اتنے پیسے تھے یا اتنے پیسے تھے.
ان چیزوں میں شک بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم نقد و نقد سودا کرو تو پھر تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اگر نہ بھی لکھو تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ ادھر سے ایک نے پیسے دیے دوسرے نے چیز دی، اس کو نہ لکھو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کی کوئی آدمی چینی لینے جاتا ہے، نمک لینے جاتا ہے، مرچیں لینے کے لیے جاتا ہے، سبزیاں لینے کے لیے جاتا ہے، تو اب لکھنے میں حرج ہے، اس میں اب تکلیف ہے، یعنی ایک اب دکاندار ہے وہ نمک کا ایک تھیلا بیچے تو لکھے کہ میں نے نمک کا پیکٹ بیچ دیا، اسی طرح سے چینی بیچے تو کہے کہ میں نے 2 کلو چینی بیچ دی، 2 کلو چاول بیچ دیے، 1 کلو یہ بیچا، 1 کلو وہ بیچا، تو اس میں حرج ہے۔ تو فرمایا کہ جب سودا نقد و نقد ہو رہا ہے تو پھر تم اگر نہ بھی لکھو تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وَشِهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو، یعنی کہ جب تم کوئی بڑی چیز لو، یہ تو چھوٹی باتوں کو نہ لکھو مسئلہ نہیں، لیکن کوئی بڑی چیز لو تم، مثال کے طور پر تم گھر لے رہے ہو، تم گاڑی لے رہے ہو، یا اسی طرح سے تم کوئی پراپرٹی لے رہے ہو، تو اب تم گواہ بنا لو، اگرچہ پیسے نقد دے رہے ہو، یعنی 10 کروڑ ہے، 12 کروڑ ہے، 5 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، جتنا بھی ہے تم نقد دے رہے ہو، لیکن اب اس معاملے کے اوپر تمہیں چاہیے کہ تم گواہ بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کل کو کہ جس سے تم لے رہے ہو، یعنی کہ ایک گھر تھا تم نے 2 کروڑ کا لے لیا، پیسے بھی ادا کر دیے، قبضہ بھی اس نے تمہیں دے دیا، تم نے لے لیا، اب وہ جو بیچنے والا ہے اس نے آگے کسی کو بتایا کہ میں نے اپنا گھر 2 کروڑ میں بیچ دی ہے، اگلے بندے نے کہا کہ تم نے بڑا سستا دے دیا، بڑا گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، اس وقت تو پراپرٹی کی قیمت آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، تمہارا گھر تو 3 کروڑ میں 4 کروڑ میں بکنے والا تھا، تم نے 2 کروڑ میں سستا دے دیا۔ اب اس کے دل میں لالچ آئے گی، وہ اس کے پاس آ جائے گا کہ میں نے تم سے پیسے لینے ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے، یا تمہارے بقائے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ وہ کر لے گا، اس لیے فرمایا کہ گواہ بنا لو۔ جب گواہ بنے ہوئے ہوں گے تو گواہ گواہی دیں گے کہ بھائی تم نے اپنے پورے ہوش و حواس میں 2 کروڑ میں بیچا ہے، 2 کروڑ تم نے وصول کیا ہے، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے شریعت نے ہماری بہتری کے لیے، اس لیے کہ شریعت میں حد الوسع کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں فساد نہ ہو، آپس میں مسائل نہ ہو، تو ان کو دور کرنے کی حد الوسع کوشش کی گئی ہے۔ تو جب گواہ ہوں گے تو یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ فرمائے کہ وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ تکلیف دو لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، یعنی یہ بائع اور مشتری یعنی لین دین کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے، جس نے حق دینا ہے یا جس نے حق لینا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کاتبوں کو تکلیف نہ دو، یعنی تم نے اپنا معاملہ لکھوانا ہے، کاتب کہتے ہیں کہ میری فوتگی ہوگی میں نے وہاں جانا ہے، یا میری کوئی خوشی کا موقع ہے میں نے وہاں جانا ہے، تم اس کو پکڑ لو کہ نہیں 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 پہلے ہمارا معاملہ لکھو، تم ادھر بعد میں جانا، اپنے معاملات بعد میں دیکھنا، اس کو پکڑ لو، اس کو مجبور نہ کرو، وہ فارغ نہیں ہے تو کسی اور کو پکڑ لو، اگر کوئی اور نہیں ہے تو پھر انتظار کر لو۔ اور اسی طرح سے گواہ کو بھی تکلیف نہ دو، یعنی کہ کوئی اگر خوشی سے تمہارا گواہ بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کسی کے اوپر اپنی بات کو مسلط نہ کرو کہ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں، اس میں تم ہمارے گواہ بن جاؤ، اگر وہ کوئی نہیں بننا چاہتا تو اس کو مجبور نہ کرو۔ ایک اس کا یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، اگر یضار معلوم کا صیغہ ہو، معروف کا صیغہ ہو یا مجہول کا صیغہ ہو تو دونوں صورتوں میں اس کی تفسیریں بدل جاتی ہیں، تو بہر یہ دوسری بات ہے۔ تو دوسری تفسیر اس کے علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ وہ جو کاتب ہے وہ تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، یہ جو کاتب ہوتے ہیں، جو عرضی نویس ہوتے ہیں، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے شاطر ہوتے ہیں، تو ان کو کہا ہے کہ تم تکلیف نہ دو، نہ حق دینے والے کو نہ حق لینے والے کو، یعنی جو بات ہے تم واضح طور پر اور صحیح لکھو جیسے تمہیں بتائی گئی ہے، اپنی طرف سے اس میں استادیاں نہ کرو۔ اور گواہوں کو کہا گیا کہ تم بھی تکلیف نہ دو دینے والے کو یا لینے والے کو، کس چیز میں تکلیف نہ دو کہ تم گواہی حق کے خلاف نہ دو، کسی ایک فریق کے حق میں تم جھوٹی گواہی نہ دو، یہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ، ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ ابھی تو پیچھے بات ہوئی تھی کہ اگر تم قرض کا لین دین کرتے ہو، معاملہ ادھار کا کرتے ہو تو اس کو لکھوا لو۔ اب فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو، اور سفر میں یعنی کہ ایک قافلہ اکٹھے چل رہا تھا جیسے پرانے زمانوں میں چلا کرتے تھے، اب سفر میں چلتے چلتے ایک آدمی کو پیسے ضرورت پڑے گئے، کوئی چیز ضرورت پڑے گی، یہ دوسرے سے پیسے لیتا ہے، وہاں پر کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہوتا، کاتب نہیں ہے پورے قافلے میں، تو اب پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ جب ایسی صورت بن جائے کہ کوئی لکھنے والا تمہیں نہ مل رہا ہو تو فریحان و مقبوضہ، پھر تم کو اپنی چیز اس کے پاس رہن رکھوا لو۔ مثال کے طور پر میں سفر میں جا رہا ہوں، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، میں اپنے جو قافلے میں ساتھی ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یار مجھے اتنے پیسے دے دو، میں واپس پہنچ کر آپ کو دے دوں گا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ کوئی چیز رہن رکھوا دو،
تو میرے پاس جو قیمتی چیز ہو، گھڑی ہو، انگوٹھی ہو، کچھ بھی ہو، تو میں اس کو رہن رکھوا دوں کہ یار یہ آپ اپنے پاس رکھ لو، جب میں آپ کو پیسے دوں گا یہ میری امانت ہے، یہ میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو یہ رہن رکھوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہن رکھوانا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، تو ان ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ایک یہودی کے پاس سے جو لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 30 سا جو چاہیے تھی، اور ایک سا میں 3.5 سیر ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ 110 کلو بنتے ہیں۔ تو حضور کو فرض کر لیتے ہیں 100 کلو جو چاہیے تھا، تو حضور پاک نے اپنے خادم کو بھیجا یہودی کے پاس۔ وہ خادم یہودی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، ان کو 100 کلو جو چاہیے اپنے گھر کے استعمال کے لیے ادھار پر، تو وہ تم دے دو۔ تو وہ یہودی ذرا سخت مزاج تھا، اس نے کہا ہے کہ میں ایسے نہیں دیتا ہوں، میرے پاس کچھ رہن رکھواؤ۔ تو وہ خادم حضور کے پاس واپس پلٹے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے مال ہمیں نہیں دیتا، جو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے پہلے میرے پاس تم کوئی چیز رہن رکھواؤ، تو اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زرہ یہ اس کے پاس رہن رکھوا لو۔ تو وہ صحابی گئے، انہوں نے وہ زرہ رہن رکھوائی، اور 100 کلو جو چاہیے تھی وہ حضور کے پاس لے آئے۔ پھر وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں وہ جو برابر تقسیم فرما دی۔ اور پھر وہ آخری ایام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت ہو گئی، اور اسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ثانیہ ارتحال ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کا قرض ادا کیا، اور اس سے زرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی واپس لی۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ زرہ کا یہ جو معاملہ ہے، یہ سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے رہن رکھوانے کا، اور حضر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں آ گیا کہ سفر میں ہو تو رہن رکھواؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ کیا، حضور مدینہ میں تھے، مقیم تھے، یعنی گھر میں تھے، تب بھی رہن رکھوائی جا سکتی ہے جی۔ یعنی کسی کو اعتبار نہ ہو قرضہ دیتے ہوئے تو وہ کہے کہ بھائی اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس رہن رکھوا لو، جیولری رکھوا لو، گھر کے کاغذات رکھوا لو، گاڑی کے کاغذات رکھوا لو، تو وہ بندہ رہن رکھوا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی تمہارے اوپر اعتبار کرتے ہوئے تمہیں قرضہ دے دیتا ہے، تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں دے دیتا ہے، تم پہ اعتبار کرتے ہوئے، اور تم سے کوئی چیز رہن نہیں رکھواتا، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی امانت اپنے وقت پر اس کے حوالے کر دو۔ یعنی کہ جو قرضہ لے رہے، یہ قرضہ بمنزل امانت کے ہے، یہ امانت ہے جس نے دی ہے آپ کو۔ جب وقت پورا ہو جائے، جو تمہارے وعدے کا وقت ہے، اپنے وعدے کے وقت کے اوپر اس کی امانت اس کو واپس کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض حسنہ دے، یعنی کہ کوئی چیز رہن وغیرہ نہ رکھے، ویسے ہی اعتبار کرتے ہوئے قرضہ دے دے، تو اس آدمی کو صدقے سے زیادہ اجر ملتا ہے جی ایسے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب جو آدمی اعتبار کر کر آپ کو پیسے دے رہے، کوئی چیز آپ سے سیکورٹی میں ضمانت کے طور پر، رہن کے طور پر نہیں رکھ رہا، تو اب اس کی امانت آپ کے پاس ہے، اس کی امانت بر وقت اس کو دو، اور پوری دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ آگے گواہوں کو حکم ارشاد فرمائے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہوں سے کہا جاتا ہے کہ جب تم گواہ بن جاؤ پھر تم گواہی کو چھپاؤ مت۔ جب تمہیں طلب کیا جائے، تم سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے، تو حق اور سچ کی گواہی تم دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی کو چھپائے اس کا گناہ اس کے اپنے دل کے اوپر ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔